مہدی حسن کی آواز میں تسلیم فاضلی کی یہ غزل سنتا ہوا وہ اپنی کار سے لکھنؤ نوابوں کے شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ ہاں، وہی شہر، نوابوں کا شہر، تہذیب و ادب کی خوشبو میں لپٹا ہوا، ثقافت کی چادر اوڑھے ایک خوبصورت لکھنؤ جو آج بھی اپنی پہچان کے سہارے زندہ ہے۔ 15 برس بیت چکے تھے اسے یہاں سے گئے ہوئے۔ آج جب وہ واپس لوٹا تو دل کے سارے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ دل کے زخم بھی عجیب ہوتے ہیں، بھر جانے کے بعد بھی ہلکی سی یاد پر پھر سے رسنے لگتے ہیں۔ جب وہ قیصر باغ کی حدود میں داخل ہوا تو سب کچھ پہچانا ہوا تھا، وہ سڑکیں، وہ گلیاں، وہ موسم، سب کچھ اس کی آنکھوں کے لیے شناسا تھا۔ مگر ایک چیز اجنبی تھی، اس شہر کی اداسی۔ یہ شہر جس کی تہذیب کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی، آج جیسے دم توڑ رہی تھی۔ کوثر نما عمارتوں کی دیواریں اب بھی کھڑی تھی، مگر وقت نے ان پر اپنی تحریر کندہ کر دی تھی۔ پلسٹر جھڑ چکا تھا، نقش مدھم پڑ گئے تھے، اور وہ دروازے جو کبھی اجازت لے کر کھلتے تھے اب یوں ہی خاموش کھڑے تھے، جیسے کسی کے آنے کی امید بھی ختم ہو چکی ہو۔ چوک کی طرف بڑھتے ہوئے ہجوم تھا، لوگوں کے پیرہن میں تہذیب کا رنگ مدھم پڑ چکا تھا، مگر وہ ہجوم پھر بھی جانا پہچانا لگتا تھا۔ سڑکیں وہی تھیں، مگر اب ان پر موٹر گاڑیوں کا شور تھا۔ لوگ تھے، رفتار تھی، مگر لہجہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ تانگے اب کم دکھائی دیتے تھے، ان کی جگہ موٹر سائیکلوں اور بسوں نے لے لی تھی، اور شہر نے خاموشی کے بدلے شور کو قبول کر لیا تھا۔ وہ آدمی گاڑی کنارے لگا کر دکان کے باہر آ کھڑا ہوا۔ شاید اس دکان سے اس کی کچھ خاص یادیں جڑی تھیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ تبھی اندر سے آواز آئی، کیا سوچ رہے ہیں بابو صاحب؟ بوڑھے پان والے کی آواز اب بھی ویسی ہی تھی، شناسا، مانوس۔ چہرہ تو دھندلا گیا تھا، مگر آواز وہ ابھی تک یاد تھی۔ عزم، ہاں یہی نام تھا اس کا۔ اس نے ایک لمحے میں پہچان لیا۔